واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج ہم سورۃ الاحزاب کی تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم اس کے انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں، بیک گراؤنڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرمائے. سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد. یہ سورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانے کے بعد چوتھے اور پانچویں سال کے درمیان میں نازل ہوئی. اس کے پس منظر میں 4 واقعات خصوصی اہمیت رکھتے ہیں جن کا حوالہ اس سورت میں آیا ہے. ان چاروں واقعات کا مختصر ہم اس کی سمری ڈسکس کر لیتے ہیں اور ڈیٹیلز انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. پہلا واقعہ جنگ احزاب کا ہے جس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا. بدر اور احد کی ناکامیوں کے بعد قریش کے لوگوں نے عرب کے دوسرے قبائل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکسانا شروع کیا اور ان کا ایک متحد محاذ بنا کر مدینہ منورہ پر حملہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے شہر کے گرد ایک خندق کھودی تاکہ دشمن اسے عبور کر کے شہر تک نہ پہنچ سکے. اس لیے اس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے. جنگ کے اہم واقعات کی صورت میں بیان ہوئے ہیں. اس موقع پر مسلمانوں کو جس شدید آزمائش سے گزرنا پڑا اس کی ڈیٹیل بھی بیان کی گئی ہے. دوسرا اہم واقعہ جنگ قریظہ کا ہے. قریظہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو مدینہ منورہ کے مضافات میں آباد تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ان سے امن کا ایک معاہدہ کیا تھا جس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ مسلمان اور یہودی ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے. لیکن قریظہ کے یہودیوں نے معاہدے کی دوسری خلاف ورزیوں کے علاوہ جنگ احزاب کے نازک موقع پر خفیہ ساز باز کر کے پیچھے سے مسلمانوں کی پشت میں خنجر گھونپنا چاہا تھا. اس لیے جنگ احزاب سے فراغت کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ فوراً بنو قریظہ پر حملہ کر کے ان کے آستین کے سانپوں کو ختم کر دیں. چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ فرمایا جس کے نتیجے میں ان کے بہت سے افراد قتل ہوئے اور بہت سے گرفتار. اس واقعے کی کچھ ڈیٹیل اس صورت میں بھی بیان ہوئی ہے. تیسرا اہم واقعہ یہ تھا کہ اہل عرب جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں تو اسے ہر معاملے میں سگے بیٹے کا درجہ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ میراث میں سے بھی حصہ پاتا تھا. ان کے منہ بولے باپ کے لیے جائز نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس کی بیوہ یا متعلقہ بیوی سے نکاح کرے، بلکہ اس کو بدترین اور معیوب سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کوئی ممانعت نہیں تھی. عرب کی یہ جاہلانہ رسمیں دلوں میں ایسا گھر کر گئی تھی کہ ان کا خاتمہ صرف زبانی نصیحت سے نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی رسموں کا خاتمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے خود علل اعلان ان رسموں کے خلاف عمل فرمایا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اگر اس کام میں ذرا بھی خرابی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس بھی نہ جاتے. اس کی بہت سی مثالیں آپ کی سیرت طیبہ میں بھی موجود ہیں. منہ بولے بیٹے کے بارے میں جو رسم تھی اس کے ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم کیا کہ آپ اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متعلقہ جو ان کی متعلقہ یعنی طلاق یافتہ بیوی حضرت زینب بنت حجش سے نکاح فرما لیں. واضح رہے کہ حضرت زینب بنت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں اور حضرت زید سے ان کا نکاح خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا تھا. اس لیے اگرچہ اب ان سے نکاح کرنا آپ کے لیے ایک صبر آزما عمل تھا، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اپنی دینی مصلحت کے آگے سر جھکا دیا اور ان سے نکاح کر لیا. اسی نکاح کے ولیمے میں حجاب یعنی پردے کے احکامات پر مشتمل آیات نازل ہوئی جو اس صورت کا حصہ ہیں.
چونکہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اگرچہ ہر طرح کی حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا تھا، لیکن جب آپ کے پاس مختلف فتوحات کے نتیجے میں مالی طور پر وسعت ہوئی تو انہوں نے اپنے نفقے میں اضافے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ مطالبہ عام حالات میں کسی بھی طرح ناجائز مطالبہ نہیں تھا، لیکن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف رکھنے والی ان مقدس خواتین کا مقام میں بلند اس قسم کے مطالبات سے بالا تر تھا۔ اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو اختیار دے دیا کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اعزاز و اکرام کے ساتھ علیحدہ کرنے کو تیار ہیں۔ اگر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی ساتھی ہیں اور آخرت کے انعامات کی طلبگار ہیں، پھر ان کو اس طرح کے مطالبے زیب نہیں دیتے کہ وہ اس طرح سے دنیاوی مطالبے کریں۔ کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے واقعے پر کفار اور منافقین نے آپ کے خلاف اعتراضات کیے تھے، اسی لیے اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بلند بتایا گیا ہے اور آپ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کا حکم دے کر یہ واضح فرما دیا گیا ہے۔ آپ جیسی عظیم شخصیت پر نادانوں کے یہ اعتراضات آپ کے مقام بلند میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کے طرز عمل اور ان سے متعلق بعض تفصیلات بھی اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ رہا اس کا انٹروڈکشن، یا اس میں جو چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے یہ جو بیان ہوئی ہیں، اور باقی ابھی ہم چلتے ہیں صورت کے سٹارٹ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اے نبی، اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں اور منافقوں کا کہا مت مانیے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت علم والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ کافروں اور منافقوں کا ولا تطع الکافرین والمنافقین، یعنی کافروں اور منافقوں کا کہا مت مانیے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ کافر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قسم کی تجویزیں پیش کیا کرتے تھے کہ اگر آپ ہماری فلاں بات مان لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بعض منافقین بھی ان کی تائید کیا کرتے تھے کہ یہ اچھی تجویز ہے، اس پر عمل کرنے سے بڑی تعداد میں لوگوں کی حمایت حاصل ہو سکتی ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اسلام لا سکتے ہیں، حالانکہ وہ تجویز ایمان کی تقاضوں کے خلاف ہوا کرتی تھی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا ہے کہ ایسی تجویزوں پر آپ نے کان دھرنے کی بجائے اپنے کام میں لگے رہنا ہے، یعنی دعوت اللہ میں لگے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور وہ خود ہی سارے معاملات کو ٹھیک فرما دے گا۔ وَاتَّبِعْ، اور اطاعت کیجیے، مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو آپ پر وحی بھیجی جا رہی ہے اس کی اطاعت یا اس کی پیروی کیجیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ آپ کرتے ہیں اللہ یقینی طور پر اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، دلاسا دیا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی بھیجی جا رہی ہے اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ اللہ پر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے آپ نے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، اللہ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدا نہیں کیے۔ اس معجزانہ جملے کا تعلق پچھلی آیت سے بھی ہے اور اگلی آیت سے بھی۔ پچھلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ کافر اور منافق لوگ آپ کو یہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھیے اور ان کے مطالبات بھی مان کر ان کو خوش کر دیجئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں ایک ہی دل پیدا فرمایا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہو کر رہے گا پھر اس کی مرضی کے خلاف کسی اور کو خوش رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک دل اللہ تعالیٰ کو دے دے اور دوسرا دل کسی اور کو دے دے۔ اور اگلی آیت سے اس کا تعلق یہ ہے کہ اہل عرب میں یہ رسم تھی کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں،
کی پشت، اور یہ کہنے کے بعد وہ بیوی کو ماں کی طرح حرام سمجھتا تھا۔ اسی طرح جب کوئی کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا تو اسے اپنا سگا بیٹا ہی سمجھتا تھا، اور اس پر میراث وغیرہ کے احکامات بھی ویسے ہی جاری کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ایک انسان کے سینے میں 2 دل نہیں ہے، اسی طرح انسان کی 2 مائیں بھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی 2 قسم کے بیٹے ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان کی اپنی سلب سے پیدا ہو اور دوسرا زبانی اعلان سے بیٹا بن جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم، اور تم اپنی جن بیویوں کو ماں کی پشت سے تشبیہ دیتے ہو ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا قرار دیا ہے، یہ تو باتیں ہی باتیں ہیں، یہ تمہاری ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری منہ بولوں کی باتیں ہیں جو تم اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو۔ اللہ وہی بات کہتا ہے جو حق ہو اور وہ صحیح راستہ بتاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورے انصاف کا طریقہ ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کیا جائے، لیکن اس کی والدیت جو ہے وہ یہ نہیں بتانی چاہیے، اس کی والدیت جو اصل ہے اس کے ساتھ ہی اس کا نام لگانا چاہیے۔ اگر کوئی اڈاپشن کا سین بھی ہوتا ہے، کوئی اڈاپٹ بھی کرتا ہے، اس کے لیے بھی قرآن نے یہی کہا ہے کہ اگر بچے کو اڈاپٹ بھی کیا جائے پھر بھی اس کے ساتھ اس کی صحیح والدیت لگائی جائے، اس کی والد کا صحیح نام اس کے ساتھ لگایا جائے گا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور تمہارے دوست ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر منہ بولے بیٹے کی صحیح والدیت معلوم نہ ہو تب بھی اسے اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اسے اپنا بھائی یا اپنا قبیلہ دوست اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے یا ہمارا رشتہ دار، یا اس طرح سے کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قبیلے میں سے ہے، لیکن اس کو اس کی والدیت میں اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ جس نے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے وہ اس کی والدیت میں اپنا نام نہیں لگا سکتے اگر اس کی والدیت معلوم نہ ہو تو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، البتہ جو بات تم اپنے دلوں سے جان بوجھ کر کرو اس پر گناہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ بھول چوک میں یا مجازی طور پر منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہہ دینے کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا ہے، البتہ جب سنجیدگی کے ساتھ والدیت بتائی جائے اس وقت اسے اپنا بیٹا ظاہر کرنا درست نہیں ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی اور ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ ایمان والوں کی، مومنین کی مائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، یہ ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ جو خونی رشتے ہیں وہ میراث کے مقابلے میں زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کی کوئی نیکی کر لو، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو اپنی جان سے زیادہ تر عزیز ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات کو سب مسلمان اپنی مائیں سمجھتے ہیں، لیکن اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات کو میراث کے معاملے میں
کسی مسلمان کے اپنے رشتہ داروں پر فوقیت حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو ان کی میراث ان کے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حالانکہ مائیں کہا گیا ہے، لیکن ان میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ حالانکہ دینی اعتبار سے آپ اور آپ کے ازواج مطہرات دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حق رکھتی ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ازواج مطہرات کو ان کے دینی رشتے کے باوجود میراث میں شریک نہیں کیا گیا، تو منہ بولے بیٹے کو محض بیٹا کہہ دینے سے یا بھائی کہہ دینے سے میراث میں کیسے شریک کیا جا سکتا ہے؟ البتہ اگر ان کے پیچھے نیکی کا ارادہ ہو تو ان کے لیے اپنے ترکے کے تہائی حصے میں سے کوئی وصیت کی جا سکتی ہے۔ كان ذلك في الكتاب مسطورا، اور یہ کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اے پیغمبر وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا اور تم سے بھی عہد لیا تھا، جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا اور ہم نے تم سے بھی عہد لیا، اور نوح اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ قسم کا عہد لے لیا تھا۔ پیچھے جو حقیقت بیان ہوئی تھی کہ نبی ہر مومن کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ قربت رکھتے ہیں، اس وجہ سے اس آیت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کی ذمہ داری بڑی سخت ہے، کیونکہ ان سے بڑا سخت عہد لیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ٹھیک ٹھیک لوگوں تک پہنچا دیں گے اور ان کی ہدایت کا سبب بنیں گے، اور اس وجہ سے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ان کے دشمن بھی پیدا ہو گئے تھے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ عہد اس لیے لیا گیا تھا تاکہ لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام ٹھیک ٹھیک پہنچ جائے اور ان پر دلائل تمام ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان سے پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کس قدر سچائی سے کی اور کس قدر سچائی سے اللہ تعالیٰ کا کام آگے تک پہنچایا۔ اگر انبیاء کرام اپنے عہد کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک ٹھیک ٹھیک نہ پہنچاتے معاذ اللہ، تو ان پر حجت قائم نہ ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان سے باز پرس فرماتا، کیونکہ حجت تمام کیے بغیر کسی سے باز پرس کرنا اس کے انصاف کے خلاف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا تھا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں سے جنگ احزاب کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 27 تک اس جنگ کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ فرمایا گیا ہے۔ اس جنگ کا واقعہ مختصر یہ ہے کہ بنو نذیر کے یہودیوں کی سازش سے قریش کے بت پرستوں نے یہ طے کیا تھا کہ عرب کے مختلف قبائل کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر اکٹھے حملہ کریں گے۔ چنانچہ قریش کے علاوہ بنو غطفان، بنو اسلم، بنو مرہ، بنو شجع، بنو کنانہ، بنو فزارہ نے مل کر ایک زبردست لشکر تیار کیا جس کی تعداد 12 سے 15,000 تک بتائی جاتی ہے، اور یہ لشکر جرار مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے شمال میں سے جہاں سے حملہ آور آنے والے ہیں اگر گہری خندق کھودی جائے تاکہ وہ شہر تک نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ تمام صحابہ کرام بڑی محنت سے صرف 6 دن میں یہ خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے، جو کہ 3.5 میل لمبی اور 5 گز گہری تھی۔ یہ جنگ تمام پچھلی جنگوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت ترین جنگ تھی۔ دشمن کی تعداد ان کے
ان سے 4 گنا سے بھی زیادہ تھی، اور اس پر یہ ہوا کہ بنو قریظہ کے یہودی جو مسلمانوں کے بالکل ساتھ میں تھے، مضافات میں بیٹھے تھے، ان کے بارے میں یہ اطلاع مل گئی کہ انہوں نے جو مسلمانوں سے کیا ہوا عہد توڑ کر دشمن کی مدد کا عہد کر لیا ہے۔ سخت سردی کا موسم تھا، اتنی لمبی خندق کھودنے میں دن رات مصروفیت کی وجہ سے خوراک کا سامان کم پڑ گیا تھا۔ پھر جب دشمن نے خندق کے دوسری طرف پڑاؤ ڈال دیا تو دونوں طرف سے تیروں اور پتھروں کا تبادلہ تقریباً 1 مہینے تک جاری رہا، اور دن رات پہرا دینے کی وجہ سے لوگ تھکن سے نڈھال تھے۔ کڑی آزمائش کا یہ زمانہ آخرکار اس طرح سے ختم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے لشکر پر برف پانی ہوا کی ایک سخت آندھی مسلط فرما دی، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ گئیں، چولہے تباہ ہو گئے، سواری کے جانور بھاگنے لگے۔ اس موقع پر انہیں جنگ یا انہیں محاصرہ ختم کر کے واپس جانا پڑا۔ اس آیت میں اس آندھی کا ذکر فرمایا گیا ہے جو ان کے ساتھ اندیکھے لشکروں کا، جن سے مراد فرشتے ہیں جنہوں نے دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے ایمان والو اس انعام کو یا نعمت کو یاد کرو، علیکم اذ جاءکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ جب تم پر بہت سارے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے ایک آندھی بھیجی، ایسے لشکر بھی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی فرشتوں کے لشکر کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا۔ یاد کرو جب وہ تم پر تمہارے اوپر سے بھی چڑھ آئے تھے اور تمہارے نیچے سے بھی، جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سوچنے لگے تھے۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں سخت بھونچال میں ڈال کر ہلایا گیا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اوپر سے مراد یہ تھا کہ وہ متحدہ محاذ کا لشکر جو خندق کے پار محاصرہ کیے ہوئے تھا، اور نیچے سے مراد بنو قریظہ کے من فوقکم ومن اسفل منکم۔ یہاں پہ اوپر اور نیچے سے مراد کیا لیا گیا ہے؟ اوپر سے مراد یہ تھا جو خندق کے پار محاصرہ کیے ہوئے تھے، اور نیچے سے مراد بنو قریظہ کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اندر سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ سخت آزمائش کی گھڑی میں غیر اختیاری طور پر مختلف قسم کے وسوسے دل میں آ جایا کرتے ہیں، انہی وسوسوں کا بیان جن سے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اس موقع پر ایمان والوں کی بڑی آزمائش ہوئی اور انہیں سخت بھونچال میں ڈال دیا گیا۔ جب ہم کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں نا، تو اس ٹائم ہم پہ آزمائش ہوتی ہے، تبھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں کس قدر کامیاب ٹھہرے ہیں۔ مستند روایات میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی جس جگہ خندق کھود رہے تھے وہاں ایک سخت چٹان بیچ میں آ گئی جو کسی طرح سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ تشریف لائے وہاں، اور اپنے دستے مبارک سے کدال پر یہ آیت پڑھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا، اور کدال سے چٹان پر ضرب لگائی تو ایک تہائی چٹان ٹوٹ گئی، اور اس میں سے ایک روشنی نمودار ہوئی جس میں آپ کو یمن اور کسرا کے محلات دکھائے گئے۔ پھر دوسری ضرب لگاتے وقت آپ نے اسی آیت کو پورا پڑھا تو اس پر چٹان کا ایک اور حصہ ٹوٹا اور دوبارہ روشنی ظاہر ہوئی جس میں آپ کو روم کے محلات دکھائی دیے۔ مینس کہ یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا یا کشف ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بتایا گیا کہ آنے والے حالات ہوں گے ان میں اللہ آپ کو اتنی فتوحات عطا کرے گا کہ آپ کسرا اور روم کو فتح کر لیں گے۔ پھر جب تیسری ضرب لگائی گئی تو پوری چٹان ٹوٹ گئی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن، ایران اور روم کے محلات دکھا کر یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ سارے ملک میری امت کے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ منافقین نے یہ سنا تو کہا کہ لگتا ہے کہ ان کو اپنے بچانے کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے اور یہ خواب دیکھے جا رہے ہیں، معاذ اللہ۔
ایران اور روم ہمارے ہاتھوں فتح ہوں گے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں منافقین کی اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جو وہ بڑھ چڑھ کے یہ باتیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ ہی عرصے کے بعد مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جیسے کہ ہم نے سورۃ الروم میں بھی پڑھا تھا کہ جب اس نے یہ غلبت الروم کا کہا گیا تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ جو روم ہے وہ اس کو فتح کر لیا جائے۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور جب انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، یثربا لا مقام، یثرب کے لوگوں تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، بس واپس لوٹ جاؤ۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ نبی سے یہ کہہ کر گھر جانے کی اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، اور یہ کہہ رہے تھے، اجازت مانگ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے وہاں سے بھاگ جائیں۔ ولولا دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها ولا تلبثوا بها إلا يسيرا، اور اگر دشمن مدینے میں چاروں طرف سے آ گھسے پھر ان سے فساد میں شامل ہونے کو کہا جائے تو یہ ضرور فساد میں شامل ہو جائیں گے، اور اس وقت یہ گھروں میں تھوڑے ہی ٹھہریں گے، یہ باہر نکل آئیں گے۔ یہ منافقین تھے جو اپنے گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ کر کے جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یعنی یہ منافق لوگ اس وقت یہ صرف بہانہ بنا رہے تھے کہ ہمارے گھروں کی دیواریں نیچی ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں، لیکن اگر دشمن مدینہ منورہ میں چاروں طرف سے داخل ہو جائے، ان سے فرمائش کرے کہ تم بھی ہمارے خلاف مسلمانوں کے لیے جنگ میں شامل ہو جاؤ، تو دشمن کا پلہ بھاری دیکھ کر یہ ان کے ساتھ جا ملیں گے، اور اس وقت انہیں اپنے گھر غیر محفوظ ہونے کا بھی خیال نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ سے پہلے یہ عہد کر رکھا تھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگیں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس ان سے ضرور ہو کر رہے گی۔ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ موت سے یا قتل سے بھاگ بھی جاؤ تو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، اور اس صورت میں تمہیں زندگی کا لطف اٹھانے کا جو موقع دیا جائے گا وہ تھوڑا ہی ہوگا۔ اگر تم زندگی سے لطف اٹھانا چاہو گے یا یہاں سے بھاگنا چاہو گے، اس کے بعد جو تمہیں موقع دیا جائے گا وہ موقع بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا لے اگر وہ تمہیں کوئی برائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، یا وہ کون ہے جو تمہیں اس کی رحمت سے روک لے اگر وہ تمہیں رحمت دینے کا ارادہ کر لے، اور اللہ کے سوا ان لوگوں کا کوئی رکھوالا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو اللہ ان کی مدد بھی فرمائے گا، جب اللہ چاہے گا تو اللہ تعالیٰ جب ان کو ملیا میٹ کرنا چاہے یا ان کی مدد نہ کرنا چاہے تو کوئی بھی ان کو برائی سے نہیں بچا سکے گا، اور لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لینا چاہے تو کوئی جتنا مرضی کسی کا برا چاہے کسی کا برا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا تو کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی کا برا چاہ سکے۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو اپنے گھروں کی فکر ہو رہی ہے، گھروں کی ٹینشن ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچانے والا ہے، لیکن وہ تو تھے ہی منافقین، وہ ان چیزوں پر یقین کہاں رکھتے تھے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جہاد میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور خود لڑائی میں آتے نہیں، اور آتے ہیں تو بہت کم آتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو کہ فساد بہت زیادہ کرتے تھے۔ یہ ایک منافق کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اپنے گھر میں کھانے پینے میں مشغول تھا، اس کا
मुखलिस मुसलमान भाई जो जंग में जाने के लिए तैयारी कर रहा था, उससे कह रहा था कि आप अपने आप को मुसीबत में क्यों डालने जा रहे हो, यहाँ मेरे पास आओ और इत्मीनान से मेरे खाने में शरीक हो जाओ। तो यहाँ पे उसकी बात की जा रही है जो लोगों को जहाद, जो खुद भी जहाद नहीं करता और लोगों को भी उससे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि आप तो अपने साथ बुरा करने जा रहे हैं अगर आप जिहाद में शामिल होंगे, माअज़ल्लाह। अशिह्हतन अलैकुम इज़ा जाअल खौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरूना इलैका तदूरु अ'युनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत। और वो भी तुम्हारे साथ लालच रखते हुए, चनाचे जब खतरे का मौका आता है तो वो तुम्हारी तरफ चकराई हुई आंखों से इस तरह देखते हैं जैसे किसी पर मौत की गशी तारी हो रही हो। فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا। फिर जब खतरा दूर हो जाता है तो तुम्हारे सामने माल की हिर्स में तेज तेज जुबानें चलाते हैं। ये लोग हरगिज ईमान लाने वाले नहीं हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके आमाल जाया कर दिए हैं और ये बात अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है कि वो इन लोगों के आमाल को जाया कर दे। यानी अगर नाम करने को कुछ देर के लिए लड़ाई में हिस्सा लेने आते हैं तो इस लालच से आते हैं कि अगर लड़ाई में से मुसलमानों को माले गनीमत में से हिस्सा मिलेगा तो वो अपना हिस्सा लेंगे। यानी कुछ लोग सिर्फ माले गनीमत की गर्ज के लिए लड़ाई कर रहे हैं। यहसबून अल अहज़ाब लम यज़हबू वइन यअतिल अहज़ाब यवद्दू लौ अन्नहुम बादून फिल अअराब यसअलून अन अंबाइकुम वलौ कानू फीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला। और वो ये समझते हैं कि दुश्मनों के लश्कर अभी गए नहीं हैं और अगर वो लश्कर दोबारा आ जाएं तो इनकी ख्वाहिश ये होगी कि वो देहात में जाकर रहें और वहीं बैठे हुए तमाम खबरें मालूम करते रहें और अगर तुम्हारे दरमियान भी रहें तो लड़ाई में थोड़ा ही हिस्सा लेंगे। उनकी ये कोशिश होगी कि वो आपसे दूर रहें। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। लक़द काना अलबत्ता है, लकुम तुम्हारे लिए, फी रसूलिल्लाहि अल्लाह ताला के रसूल, उस्वतुन हसना हकीकत ये है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में उस्वतुन हसना एक बेहतरीन नमूना है। लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करुल्लाह कसीरा, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत से उम्मीद रखता हो और कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करता हो। हकीकत यह है कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में एक बेहतरीन नमूना है। हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह से और यौम आखिरत से उम्मीद रखता है। हमने बात की थी कि जिस शख्स का अकीदा आखिरत जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो उतना ही बुराइयों से बचने की कोशिश करेगा, वो उतना ज्यादा नेकियां करेगा। उसको पता है कि आखिरत में मेरे साथ क्या क्या होगा। जितना ज्यादा अकीदा आखिरत मजबूत होगा उतना वो शख्स ज्यादा कामिल मोमन होगा। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि हर उस शख्स के लिए ये बेहतरीन नमूना है जो अल्लाह से और यौम आखिरत से उम्मीद रखता हो और कसरत से अल्लाह का जिक्र करता हो। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु। जो लोग ईमान रखते हैं, जब इन्होंने दुश्मन के लश्करों को देखा था तो इन्होंने ये कहा था कि वही बात है जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने किया था। ये तो वही बात है जिसका वादा अल्लाह और उसके रसूल ने किया था। मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, और उसको सच कर दिखाया और अल्लाह उसके रसूल ने सच कहा था, सच बिल्कुल सच कहा था। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा, और इस वाक़े ने उनके ईमान और ताबेदारी के जज्बे में और इजाफा कर दिया था।
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. انہی ایمان والوں میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، پھر اس میں سے کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی. اب یہاں پہ نذرانہ پورا کرنے سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے اس کو سچ کر دکھایا ہے. پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم ویعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ کو قبول کر لے. اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. ابھی پچھلی آیت کی طرف چلتے ہیں جس میں بات کی جا رہی ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اور مومنین میں سے وہ مرد جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا. پھر ان میں سے وہ بھی ہیں فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنا نذرانہ پورا کر دیا، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں. نذرانہ پورا کرنے سے مراد جہاد میں جامع شہادت نوش کرنا ہے، اور مطلب یہ ہے جو صحیح معنوں میں مومن تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اس کے راستے میں اپنے جان و مال کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے جامع شہادت نوش کر لیا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے جہاد میں حصہ تو لیا لیکن شہید نہیں ہوئے، اور وہ اس انتظار اور اس اشتیاق میں ہیں کہ کب انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان قربان کرنے کا موقع ملے گا. پھر اگلی آیت میں بات کی جا رہی ہے تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا انعام دے اور منافقوں کو اگر چاہے تو عذاب دے یا ان کی توبہ کو قبول کر لے. یعنی جو منافق توبہ کر لے گا اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، جو توبہ نہیں کرے گا اس کے لیے پھر عذاب ہوگا. تو یہاں پہ کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ آپ جو ان میں سے توبہ کرے گا، منافقین میں سے اللہ صرف انہی کو بخشے گا جو ان میں سے توبہ کرنے والا ہوگا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، جو لوگ کافر تھے اللہ نے انہیں ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ اس طرح سے ان کو پسپا کر دیا کہ وہ کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے. وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور مومنوں کی طرف سے لڑائی کے لیے اللہ خود کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہو گیا. اور اس طرح سے غیبی مدد مسلمانوں کی فرمائی کہ جو نان مسلم تھے وہ حیران رہ گئے کہ یہ کہاں سے ان کی مدد فرمائی جا رہی ہے. وَكَفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ کافی ہو گیا مومنوں کے لیے قتال جنگ میں. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ بڑی قوت کا، بڑے اقتدار کا مالک ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ زَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور جن اہل کتاب نے ان دشمنوں کی مدد کی انہیں اللہ ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ اے مسلمانوں ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے تھے اور کچھ کو قیدی بنا رہے تھے. اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ انہیں ان کے قلعوں سے نیچے اتار لایا، اس سے مراد بنو قریظہ والے لوگ ہیں کہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا. لیکن جب جنگ احزاب کے موقع پر عہد شکنی کر کے حملہ آوروں سے انہوں نے آپس میں ساز باز کی اور مسلمانوں کی پشت سے خنجر گھونپنے کا منصوبہ بنایا، اس لیے جنگ احزاب سے فارغ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے ان پر حملہ کر دیا. یہ لوگ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے اور 1 مہینے تک محاصرہ جاری رہا، اور آخر کار یہ اپنے قلعے سے اتر آئے اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ انہیں منظور ہوگا. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لڑنے والے مردوں کو قتل کیا جائے، عورتوں اور نابالغ بچوں کو قیدی بنایا جائے. چنانچہ اسی فیصلے پر عمل ہوا.
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین کا، ان کے گھروں کا، ان کی دولت کا وارث بنا دیا، اور ایسی زمین کا بھی جس تک ابھی تمہارے قدم بھی نہیں پہنچے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس زمین سے مراد خیبر کی زمین ہے۔ خیبر میں یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے اور وہیں سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اس موقع پر اس آیت نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ خیبر میں بھی جو کچھ عرصے خیبر بھی جو ہے وہ کچھ عرصے تک مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ہجرت کے 7ویں سال خیبر بھی فتح ہو گیا۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کی طلبگار ہو تو یقین جانو اللہ آپ میں سے نیک خواتین کے لیے شاندار انعام تیار کر رکھا ہے، اور وہ انہیں جلد عطا کیا جائے گا۔ اب اس آیت نمبر 29 کا جو پس منظر ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یا نبی قل ازواج کا اور ان کنتن، یہ دو آیات ہیں، ان کے پس منظر کی طرف چلتے ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات یوں تو ہر قسم کی سرد و گرم اور حالات میں بڑی استقامت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتی آئی تھیں، لیکن جنگ احزاب اور جنگ بنو قریظہ میں فتوحات کے بعد مسلمانوں کو مالی خوشی حاصل ہوئی تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس تنگی ترشی میں وہ اب تک گزارا کرتی رہی ہیں، اب اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خیال کا ذکر بھی کر دیا، اور مثال یہ بھی دی کہ کیسر و کسرا کی بیگمات جو ہیں بڑی سج دھج کے رہتی ہیں اور ان کی خدمت کے لیے کنیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ اب جبکہ مسلمانوں میں خوشحالی آ چکی ہے، ہماری نان نفقے میں بھی اضافہ ہو جانا چاہیے۔ اگرچہ ازواج مطہرات کے دل میں مالی وسعت کی خواہش پیدا ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن اول تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج ہونے کی حیثیت سے یہ مطالبہ ان کی شایان شان نہیں سمجھا گیا۔ دوسرا، شاید بادشاہوں کی بیگمات کی مثال دینے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہو کہ وہ اپنے آپ کو ان بیگمات پر قیاس کر رہی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی ان آیات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدایت دی کہ آپ ازواج مطہرات سے یہ بات اچھی طرح سے کر لیجئے، اچھی طرح سے ان کو سمجھا دیجئے کہ اگر پیغمبر کے ساتھ رہنا ہے تو اپنے سوچنے کا انداز بدلنا ہوگا، دوسری عورتوں کی طرح ان کی نظر دنیاوی چیزوں پر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اس کے نتیجے میں آخرت کی بھلائی ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی ان پر یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اگر وہ دنیا کی زیب و زینت کو پسند کریں گی تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو کھلا اختیار دیا جائے گا کہ وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ اس صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کسی تلخی کے ساتھ نہیں بلکہ سنت کے مطابق جوڑوں وغیرہ اور تحفے تحائف دے کر خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت فرمائیں گے۔ چنانچہ ان آیات کے احکام کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ پیشکش فرمائی، اور تمام ازواج نے اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ہی پسند کیا، خواہ اس کے لیے کیسی ہی تنگی برداشت کرنی پڑے۔ یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی کھلی بےہودگی کا ارتکاب کرے گی معاذ اللہ تو اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا، اور اللہ کے لیے وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔
ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ اور آپ میں سے جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تابع دار رہے گی، نیک عمل کریں گی، اسے ہم اس کا ثواب بھی دگنا عطا کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے باعدت رزق تیار کر رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، اگر تم تقوی اختیار کرو تو آپ عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، لہٰذا آپ نزاکت کے ساتھ بات مت کیا کریں۔ کبھی کوئی ایسا شخص نہ ہو جو لالچ کرنے لگے، جس کے دل میں روگ ہو، اور وہ بات کوئی جو بھلائی والی بات ہو۔ یعنی ازواج مطہرات کا مقام عام عورتوں سے بلند ہے، اس لیے اگر وہ تقوی اختیار کریں گی تو انہیں ثواب بھی دگنا ملے گا، اور کوئی گناہ کریں گی تو اس کا عذاب بھی دگنا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا قرب ہو، اسے اپنے عمل میں اتنا ہی محتاط ہونا چاہیے۔ اس آیت نے خواتین کو غیر محرم مردوں سے بات کرنے کا طریقہ بتایا کہ اس میں جان بوجھ کر بات کرنے کے انداز میں نزاکت اور کشش پیدا نہیں کرنی چاہیے، البتہ اپنی بات کسی بد اخلاقی کے بغیر پھیکے انداز میں کہہ دینی چاہیے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب عام گفتگو میں بھی خواتین کو یہ ہدایت کی گئی ہے تو غیر مردوں کے سامنے ان کو اس طرح سے لہک لہک کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو انداز ہمارے معاشرے کا ہے کہ جب کبھی اسپیشلی بات کرنی شروع کرتی ہے تو اس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ جو اصل آواز ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ شیریں اور نرم لہجہ کر کے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، جسے قرآن کریم منع فرما رہا ہے۔ پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اپنے گھروں میں اقرار کے ساتھ رہو، غیر مردوں کے سامنے بناؤ سنگار دکھاتی نہ پھرو، جیسا کہ پہلے جاہلیت میں دکھایا جاتا تھا۔ نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے گندگی کو دور کر دے اور آپ کو ایسی پاکیزگی عطا کرے جو ہر طرح سے مکمل ہے۔ انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بے شک کہ وہ دور کر دے آپ سے تمام طرح کی گندگی کو اور آپ کو پاک کر دے، ایسی پاکیزگی دے جو ہر طرح سے ممکن ہو۔ اس آیت میں یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث نے واضح فرمایا کہ حاجت کے لیے عورت پردے کے ساتھ باہر جا سکتی ہے، عورت بزنس بھی کر سکتی ہے، عورت جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اگر گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، برے کاموں میں پڑنے سے بہتر ہے کہ خود بزنس کر لے، جیسے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بزنس بھی کیا کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری احادیث مروی ہیں، جو کہ بہت سارے مرد حضرات بھی پڑھتے ہیں، اور اس چیز کو پڑھا بھی جاتا ہے کہ بہت ساری احادیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز واضح فرما دی گئی ہے کہ اور ساتھ ساتھ یہ اس آیت میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ پہلی جاہلیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، جس میں عورتیں بے حیائی کے ساتھ بناؤ سنگار غیر مردوں کو دکھاتی پھرتی تھیں۔ اور پہلی جاہلیت کے لفظ سے اس طرف بھی اشارہ فرمایا گیا ہے کہ ایک جاہلیت آخر میں بھی آنے والی ہے، اور کم از کم اس بے حیائی کے معاملے میں یہ جاہلیت ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح سے آ چکی ہے کہ اس نے پہلی جاہلیت کو مات کر دیا ہے۔ چونکہ اس میں ازواج مطہرات کا بیان سارا چل رہا ہے، اس لیے وہ اہل بیت میں براہ راست داخل ہیں، لیکن الفاظ کے عموماً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابزادیاں اور ان کی اولاد بھی داخل ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا، اور یہ آیت
فرمائی، تلاوت فرمائی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ کی میرے اہل بیت ہیں۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ مکمل پاکیزگی سے مراد یہ نہیں کہ وہ انبیاء کرام کی طرح گناہوں سے معصوم ہو جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے متقی بن جائیں کہ گناہوں کی گندگی ان سے دور ہو جائے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اور آپ کے گھروں میں اللہ کی جو آیات اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو بھی یاد رکھو۔ یقین جانو اللہ تعالیٰ بہت باریک بین اور ہر بات سے باخبر ہے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين ثم آمين يا رب العالمين۔